جو کچھ خبریں چل رہی ہیں اس کی وضاحت دینا چاہ رہی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ القادر ٹرسٹ کیس میں جو کل کی ڈیٹ پڑی ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی ڈیل کی وجہ سے شاید اس میں ڈیٹیں پڑی ہیں۔ اس کا کیس ہم واضح طور پہ خان صاحب کل کہہ چکے ہیں کہ اگر خان صاحب جیل میں ہیں تو وہ کسی ڈیل کی نتیجے میں نہ باہر آئیں گے، نہ کسی ڈیل کے نتیجے میں اس کیس کا فیصلہ ڈیلے ہونا چاہیے۔ بےہودہ اور بیس لیس کیس ہے۔ خان صاحب کی ٹوٹل اس میں ٹرسٹی کی حیثیت ہے۔ گواہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ نہ خان صاحب نے کوئی بینیفٹ لیا ہے، نہ وہ پیسے کرپشن کے تھے، انلیگل پروسیڈز تھی، اور نہ ہی سرکار کو کوئی لاس ہوا ہے۔ ہم اس بات کی تردید کرتے ہیں کہ اس کی کسی بھی صورت ڈیل کا نتیجہ ہے۔ خان صاحب نے کل بھی کہا ہے کہ جتنی جلد ہو سکے اس کا فیصلہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف نے بڑے عرصہ کے بعد ڈائیلاگ کا دروازہ کھولا تھا۔ خان صاحب نے خود ایک کمیٹی کنسٹیٹیوٹ کر دی تھی، باوجود اس کے کہ حکومت کے خلاف ہماری جو چارج شیٹ کی لسٹ ہے وہ بڑی لمبی ہے۔ وہ چاہے اس وقت سے شروع ہو جس طریقے سے خان صاحب پہ 200 سے زیادہ کیسز بنائے گئے، اس وقت سے ہو جب ہم سے بلا لیا گیا، ہمارے بندوں کو روکا گیا، الیکشن سے روکا گیا، ہمارے جو وکٹری ہے اس کو شکست میں تبدیل کر دیا گیا، آج تک وہ کیسز کے فیصلے نہیں ہو سکے، اور حکومت کے خلاف ہماری لسٹ لمبی ہے۔ جس طریقے سے ہمارے لوگوں پہ گولیاں چلائی گئی، جس میں سے 13 بندوں کی شہادت ہوئی، اور ابھی بھی کئی سارے مسنگ ہے، وہ لسٹ اپنی جگہ۔ لیکن خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ 2 نقطوں پہ ہم لمیٹڈ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ مطالبات پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے تھے، ایک کہ سارے اسیران کی رہائی ہو، اور دوسرا 26 نومبر اور 9 مئی پہ کمیشن کا قیام ہو۔ اس کے لیے 2 میٹنگ ہوئی ہے۔ تیسری میٹنگ کے لیے پارٹی کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ تب آگے پروسیڈ کریں گے جب خان صاحب سے ملاقات ہوگی۔ اسپیکر صاحب نے بھی اس کا عندیہ دیا تھا کہ خان صاحب سے ملاقات ہوگی، ان سے مزید ڈائریکشن لیں گے تو ان کے آگے اس کے بعد تیسری ملاقات انشاءاللہ تعالی ہوگی۔ اب تک ہمارے پاس کوئی اطلاع نہیں آئی ہے کہ کل کی کوئی میٹنگ خان صاحب کے ساتھ شیڈول ہے۔ اسی طرح تعطل کے شکار نہیں ہونے چاہیے مذاکرات کسی ڈیل کے لیے نہیں کر رہے ہیں، بس ملک کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں، عوام کے لیے کر رہے ہیں۔ خان صاحب پاکستان کی عوام کی آزادی کے لیے جیل میں ہیں، وہ اپنے ذات کے لیے نہیں کر رہے ہیں بٹ پاکستان کے عوام کی خاطر کر رہے ہیں۔ اس میں تعطل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کہنا کہ مطالبات ان رائٹنگ ہو یا اورل ہو، اس کی وجہ سے بھی اس میں تعطل کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ مذاکرات ہونے چاہیے اور مذاکرات کامیاب ہونے چاہیے، لیکن پہلے بھی واضح کر چکے ہیں یہ کمزوری نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اپنے تحریک شروع کر چکی ہے، چلے گی، اور خان صاحب جس طرح سول ڈس اوبیڈینس کا اناؤنس کر چکے، وہ سول ڈس اوبیڈینس کی تحریک آج بھی انٹیکٹ ہے، اور خان صاحب کی پاکستان اوورسیز سے وہی ریکویسٹ کی تھی کہ اپنے ریمیٹنسز کو لمٹ کریں۔ یہی ہماری گزارشات تھی۔ میں اب عمر صاحب کو کہوں گا کہ وہ کوئی تفصیل دے۔ جو لوگ یہاں سے امیگریٹ کر کے چلیں گے ان کے ذریعے ملک سے باہر چلا گیا، اور دوسری طرف دیکھیں IMF کے ٹرانچ کے لیے حکومت پاکستان 1.5 ارب روپے کے لیے کشکول لے کے پھر رہی ہے، اور 7 ارب ڈالر جو ہے اگلے 5 سالوں کے لیے۔ یہ خود آپ دیکھیں حالات کیا ہے، زیرو گروتھ ہے۔ لارج سکیل مینوفیکچرنگ فائنینس کمیٹی کی میٹنگ تھی، اسٹینڈنگ کمیٹی، اور چیئرمین FPR کو جب میں نے کنفرنٹ کیا کہ آپ کی لارج سکیل مینوفیکچرنگ زیرو ہے، اس نے یہ اس چیز کا اعتراف کیا۔ اور لارج سکیل مینوفیکچرنگ خواتین و حضرات جس ملک میں زیرو ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ گاڑی چل ہی نہیں سکتی۔ لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے وہ انجن ہے جو کہ ایک معیشت کو آگے لے کے جاتا ہے۔ جب انجن ہی آپ کا سیز ہوا تو معیشت کہاں پہ جائے گی؟ بے روزگاری آپ کی عروج پہ، آپ کا ریونیو کلیکشن 450 ارب، تقریباً 400-450 ارب روپے کا اس وقت تک شارٹ فال ہے، کہاں پہ پورا ہوگا؟ آپ کی اس وقت تک بے روزگاری عروج پہ جا رہی ہے، آپ کی اس وقت ملک میں افراتفری ہے، نیشنل کوہیژن آپ کی
ना होने के बराबर इन्हीं पॉलिसीज की वजह से PDM-1 हुकूमत, केयरटेकर्स और अभी शहबाज शरीफ की फॉर्म 47 की हुकूमत, इन सारी चीजों की वजूहात की वजह से मुल्क हमारा डामाडोल सूरत हाल में है और तशवीश है मुल्क में। और इसका सिर्फ वाहिद हाल यही है कि मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। ख़वातीन व हज़रात, हम लोग डिमांड करते हैं कि इस वक्त मुज़ाकराती अमल या संजीदगी से जाना चाहिए आगे, तो उस पे अनफेटेड एक्सेस वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हमें मिलनी चाहिए। मैं इसके साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सलमान अकरम राजा साहब या शिबली साहब आपसे भी मुखातिब होंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मैं उस बहुत कमरे में ना हो, उसकी बुनियादी वजह ख़वातीन व हज़रात ये है कि जितना ये टेबल है, हम लोग 4 यहाँ पे अफराद हैं, तो 2 और लगा लें तो इतनी चौड़ाई का वो कमरा होता है और वहाँ पे कैमरास और आलात फिट होते हैं और लोग सुन रहे होते हैं। उस माहौल में न खुल के बात की जा सकती है और ये दूर रस इसके नताइज होते हैं। और हमें उस माहौल में, आज़ादाना माहौल में, वहीं पे अडयाला जेल में हमारी ये डिमांड थी और हुकूमत ने ये वादा किया था कि वो उसको फैसिलिटेट करेंगे। आज 7 जनवरी सन 2025 हो गई है, अभी तक हमें कोई इत्तला हुकूमत की तरफ से नहीं मिली। बैसियत एक वर्कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मीडिया पे भी और बाकी जगहों पे भी वाज़ेह तौर पे मैंने कहा हुआ है कि हुकूमत का सीरियसनेस, उनकी संजीदगी इसी बात से पता लगेगी कि हमें वो अनफेटेड माहौल में बंदिश के बगैर हमारी वो मुलाकात वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से कराएं, क्योंकि हम हदायत वहीं से लेंगे और आगे इस मसले को चलाएंगे। दूसरी अहम बात ख़वातीन व हज़रात, 5 दिसंबर 2024 को वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ही ये मुज़ाकराती कमेटी बनाई और उसको एजेंडा दिया। मैं उसको एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन उसको दोहराता हूं, जो बैरिस्टर गौर साहब ने भी बात की कि हमारे जितने असीरान हैं, बशमूल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, हमारे लीडरान, उनकी बेल्स पे जो आपके प्रोसिक्यूटर हैं, और ये एक कोई फेवर किसी से नहीं चाहते हैं, ना कोई डील है, ना डील है, जो आपका एक सिलसिला है जो आइन और कानून के ऐन मुताबिक है, प्रोसिक्यूटर्स उसको अपोज ना करें और वो साथी हमारे बेल पे आते हैं। उसकी वजह ये है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग वहां पे इंटरफेरेंस करते हैं। उनकी इंटरफेरेंस है, मुतअद्दिद जगह हो चुकी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लेके, सेशन कोर्ट से लेके, एंटी टेररिस्ट कोर्ट पे लेके, हर जगह पे, और ये फैक्चुअल पोजीशन है, उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि कायदे कानून और मेरिट के ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, हमारे बाकी सारे असीरान को बेल मिलनी चाहिए, ये वाज़ेह होना चाहिए। और उसके साथ साथ 26 नवंबर 2024 का जो सानिया हुआ है डी चौक पे, उसकी एक आज़ादाना इंक्वायरी होनी चाहिए, कमीशन जुडिशल होना चाहिए, और इसी तरह 9 मई का भी एक आज़ादाना जुडिशल कमीशन होना चाहिए कि तह तक पहुंच सकें। इसके साथ साथ ख़वातीन हज़रात, बड़ी मुख्तसरन आपको बात करना चाहता हूं कि ये पाकिस्तान के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बात की और उन्होंने कहा मेरे साथ जो कुछ हुआ मैंने माफ कर दिया। हम लोग जो साथी वहां पे मौजूद थे, 2 बार उन्होंने ये बात दोहराई कि मैंने पाकिस्तान के लिए जो मेरे साथ अजियतें मैंने सही हैं, जो जुल्म जबर हुआ, मैंने माफ किया उनको। आज आप मईशत देखें, तकरीबन 20 लाख नौजवान और लोग पाकिस्तान से बाहर चले गए 2 साल में। फी कस आप देखें उनका खर्चा 15 से 20 लाख रुपए आता है। आप ज़रब दें, तकरीबन 4000 अरब रुपए, यानी कि 4 ट्रिलियन रुपीस बनता है, और इसको आप डॉलर में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 14 अरब। भाई के दौरान देखिए, खान साहब बिल्कुल वाजे हैं कि वो आखिरी आदमी होंगे जो जेल से बाहर आएगा। वो बिल्कुल वाजे हैं, वो अपने असीरान के लिए हर लम्हा लड़ने के लिए तैयार हैं, उनके साथ खड़े हैं। और उनका ये कहना है कि जब तक खून का हिसाब हमें नहीं मिलेगा जो 26 नवंबर को बहा, इस शहर में बहा, और कोई बात नहीं हो सकती। ये कहना कि खून बहा, वो खाक में मिल गया, अब आगे बढ़ो, ये नहीं होगा। उस दिन गोलियां चली, रियासत ने अपने शहरियों पर हमला किया, उस दिन लोग गुमशुदा हुए, उस दिन लोग जख्मी हुए। और ये हालत है कि हम उनके घर जाते हैं अफसोस करने, ताज़ियत करने, बच्चों के सर पे हाथ रखने, तो अगले दिन
ایجنسیاں ان کے گھروں میں آ جاتی ہیں، ان کو اغوا کیا جاتا ہے، ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے. جو لوگ عدالتوں کی جانب گئے ان کو دبایا گیا، ان پہ جبر ہوا کہ اپنے مقدمات واپس لو یا ان سے لا تعلقی کا اظہار کرو. تو اس جبر کے ماحول میں عمر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا، کوئی معیشت کی ترقی نہیں ہو سکتی. معاشی ترقی ناممکن ہے جب ریاست اور عوام کے درمیان اتنی بڑی خلیج پیدا کر دی جائے. تو ہم اس لیے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور ہم اس لیے مذاکراتی عمل کا حصہ بنے ہیں کہ پاکستان کو فلاح کی جانب لے کر جائیں. جو ریاست اور عوام کے درمیان خلیج فاصلہ پیدا ہو گیا ہے اس کو ختم کریں. جو زخم لگ چکے ہیں ان کو بھریں. لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا، ہمیں وہ خواہش جو ہمارے دلوں میں ہے وہ دوسری جانب نظر نہیں آ رہی. دوسری جانب یہ لگتا ہے کہ ہم نے الیکشن لوٹ لیا، ہم نے حکومت بنا لی، اب مزے کرو مٹی پاؤ. یہ نہیں ہوگا. ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. جو الیکشن میں عوام کی آواز کو سلب کیا گیا، ووٹ چرایا گیا، ہم اس کے لیے لڑتے رہیں گے. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم جن دو نکات کی بات کر رہے ہیں، 26 نومبر کا کمیشن، 9 مئی کا کمیشن اور اسیران کی رہائی، اس کے بعد سب اچھا ہو جائے گا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ بات ہے جس سے آپ کی سنسیریٹی، آپ کا خلوص